حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، بنی اسرائیل میں بڑا شدید قحط پڑ جاتا ہے، بڑا شدید، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا قطرہ بھی نہیں برس رہا ہے، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، زمین سے ایک اناج کا دانہ نہیں اگ رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے۔ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے حضور امت کا بڑا برا حال ہے، پوری قوم پیاس سے مری جا رہی ہے، حضور دعا کر دیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا کل فلاں میدان میں سارے لوگ جمع ہو جانا، دعائے استسقاء کی جائے گی، تم آمین کہنا۔ لہٰذا سارے لوگ حاضر ہو گئے، سارے لوگ پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اے مولا تیرے بندے ہیں، بھلے گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان پر رحم فرما۔ ابھی حضور دعا کر ہی رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دھوپ اور شدید ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہے، لوگ اور پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے سجدے میں سر رکھ لیا، مولا میں تو یہاں پہ رحمت کی بارش لینے آیا تھا، تو اور غضب کا اظہار کر رہا ہے، مولا کرم فرما۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ اے موسیٰ یہ جو لوگ تیرے ساتھ آئے ہیں اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کر رکھا ہے، جس نے 40 سال سے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، 40 سال سے میری نافرمانی میں زندگی بسر کر رہا ہے، جب تک وہ اس مجمع میں ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے، پانی کی ایک بوند بھی میں ان پر برسانے نہیں والا ہوں، اگر وہ نکلے گا تب برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 سال سے رب کو ناراض کر رہا ہے، اسے غضب دلا رہا ہے، جب تک وہ شخص یہاں ہے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ بارش کی ایک بوند بھی نہیں برسائے گا، لہٰذا وہ ہماری جان چھوڑے، قوم کی جان چھوڑے اور تنہا الگ ہو جائے۔ اب وہ شخص ہے دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی نکلنے کو تیار نہیں اور اسے پتا چل رہا ہے۔ ایسی مومنٹ میں قرآن کہتا ہے کہ کسی مفتی سے فتویٰ لے دینے کی ضرورت نہیں، کسی دارالافتاء میں جا کر اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ جو مفتی یہاں بیٹھا ہے نا یہ خود آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنے بڑے پانی میں ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کتنی پانی کی گہرائی میں آپ گھسے ہوئے ہیں۔ اس شخص کو اس کا ضمیر اندر سے بتانے لگا۔ اب وہ شخص ہے اس نے بھی نہ ہاتھ اٹھائے نہ سر زمین پہ رکھا، بس اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے مالک کو یاد کرنے لگا، کچھ تکلف نہیں طاعت عشق میں، ایک آنسو گرا اور بندگی ہو گئی۔ عرض کیا مولا 40 سال سے تو مجھے چھپائے ہوئے ہے، میرا پردہ رکھے ہوئے ہے، لوگ مجھے صدر صاحب بلا کر کے بیٹھا رہے ہیں، لوگ مجھے عزت دار کہہ کر کے بلا رہے ہیں، مولا آج میں اگر اس مجمع سے باہر چلا جاؤں گا تو لوگ مجھے بہت گنہگار سمجھیں گے، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، ایک آدمی اللہ سے توبہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ سے حیا آ جاتی ہے، اللہ سے خوف آ جاتا ہے، یہ ایک نمبر کی توبہ ہے، اس میں کسی چیز کی مداخلت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مال کم ہونے کی وجہ سے، کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے توبہ کرے، یہ بھی توبہ ہے، لیکن یہ 2 نمبر کی توبہ ہے۔ ذرا 2 نمبر کی توبہ کا حال دیکھیے اور 1 نمبر کی توبہ کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ سے توجہ لگا کر التجا کی، مولا جس طرح 40 سال سے میرا پردہ رکھا ہے آج بھی میرا پردہ رکھ لے، تیری عزت کی قسم پھر کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اب باران رحمت نے گھیر لیا اور جم کر بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے کہ اے میرے مولا تو نے کہا تھا ابھی ابھی جب تک وہ شخص باہر نہیں نکلے گا بارش کا ایک قطرہ بھی برسنے والا نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں نہ کوئی اندر آیا ہے نہ کوئی باہر گیا ہے، آخر یہ معاملات کیسے بدل دیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کے لیے روکی تھی اسی کے طفیل برسا دی ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا اسی کی وجہ سے بارش کر رہا ہوں۔